هذا سبيل الله قد وضحت أعلامه من فوقه نور يمضي عليه المؤمنون به درب الهدى بالقوم هو معمور. صحيح البخاري واسمه الجامع الصحيح المسند من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته. وعلموا من تقدرون على تعليمه والكل مأجور. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب حفظ العلم، باب ہے علم کو یاد کرنا. حدثنا عبد العزیز بن عبد اللہ قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن الأعرج عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں ان الناس یقولون اکثر ابو ہریرہ، لوگ کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ نے بہت حدیثیں بیان کی ہیں. ولولا آیتان فی کتاب اللہ ما حدثت حدیثا، اگر اللہ کی کتاب میں 2 آیتیں نہ ہوتی تو میں ایک بھی حدیث بیان نہ کرتا. ثم یتلو، پھر وہ پڑھتے ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی، بلا شبہ وہ لوگ جو اس چیز کو چھپاتے ہیں جو ہم نے واضح دلیلوں اور ہدایت میں سے اتارا ہے، اس کے بعد ہم نے اسے لوگوں کے لیے کتاب میں کھول کر بیان کر دیا ہے. وہ ایسے لوگ ہیں کہ ان پر اللہ لعنت کرتا ہے اور ان پر سب لعنت کرنے والے لعنت کرتے ہیں، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی اور اصلاح کی اور کھول کر بیان کر دیا تو یہ لوگ ہیں جن کی میں توبہ قبول کرتا ہوں، اور میں ہی بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہوں. ابو ہریرہ کہتے ہیں ان اخواننا من المہاجرین کان یشغلہم الصفق بالاسواق، ہمارے جو مہاجر بھائیوں کو تو بازاروں میں خرید و فروخت مشغول رکھتی ہے، اور ہمارے انصار بھائیوں کو اپنی زمینوں میں کام کاج مشغول رکھتا ہے. ابو ہریرہ اپنا پیٹ بھرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چمٹا رہتا تھا، اور ان موقعوں پر میں موجود ہوتا جہاں وہ موجود نہ ہوتے، اور وہ چیزیں یاد کر لیتا جو وہ یاد نہیں کر پاتے تھے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب ذکر کیا علم کو یاد کرنا چاہیے. محض باتیں سننا اور اس سے محظوظ ہونا یہ مقصد نہیں ہونا چاہیے، بلکہ علم کو اور احادیث کو اور جو کچھ بیان کیا جاتا ہے اسے یاد بھی کرنا چاہیے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے بہت سارے حافظے کے ساتھ نوازا تھا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اپنے زمانے میں حدیثیں بیان کرنے والے صحابہ کرام میں سب سے زیادہ حدیثیں یاد کرتے تھے اور انہیں آگے لوگوں تک پہنچاتے تھے. لوگوں نے یہ اعتراض کرنا شروع کر دیا کہ وہ ابو ہریرہ بہت حدیثیں بیان کرتے ہیں، اتنی حدیثیں تو کوئی اور بیان نہیں کرتا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر قرآن مجید میں یہ 2 آیات نہ ہوتی، ایک وہ جو ابھی پڑھی ہے اور دوسری ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب، بلا شبہ وہ لوگ جو چھپاتے ہیں جو اللہ نے کتاب میں اتارا ہے. تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ جو میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھ لیا ہے اسے چھپانا جائز نہیں ہے، بلکہ جو کچھ سیکھا ہے اسے آگے بیان کرنا ضروری ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ان حدیثوں کو آگے بیان کیا کرتے تھے. اور ویسے بھی علم کو جو چھپانا ہے یہ جائز نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ جو آدمی جس سے سوال کیا گیا جبکہ وہ جانتا تھا اس مسئلے کو اور اس نے اس علم کو چھپا لیا، الجما، اسے لگام پہنائی جائے گی آگ کی قیامت کے دن۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جو صحابہ کرام تھے نا، انصار صحابہ کرام اپنی زمینوں میں کھیتی باڑی میں مشغول ہوتے تھے، اور جو مہاجرین تھے وہ بازاروں میں خرید و فروخت میں مشغول ہوتے تھے۔ ابو ہریرہ نہ انصار صحابہ میں سے تھے اور نہ ہی مہاجرین میں سے تھے، بلکہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جو تھے وہ تو اصحاب صفہ میں سے تھے، وہ اپنا آپ وقف کر چکے تھے، تو وہ ہمیشہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کی کوشش کرتے۔ انصار صحابہ کرام اور مہاجرین جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے، ان سے زیادہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو موقع ملا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کا، اور تقریباً 3.5 سال کا عرصہ جو ہے انہوں نے پوری یکسوئی کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارا، اور کوئی لمحہ بھی ضائع نہیں ہونے دیا، اور اس میں اتنی ساری حدیثیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یاد کر لی کہ کوئی دوسرا صحابی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ اور اس سے اگلی روایت میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کا تذکرہ بھی کیا ہے کہ ایک موقع ایسا بھی تھا، شروع کی بات ہے، کہ جیسے ہم بہت سی باتیں سنتے ہیں بھول جاتے ہیں، تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے شکوہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہا کہ یا رسول اللہ انی اسمع منک حدیثا کثیرا انساہ، میں آپ سے بہت سی حدیثیں سنتا ہوں لیکن بھول جاتا ہوں، آپ سے حدیثیں سنتا ہوں لیکن وہ مجھے یاد نہیں رہتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اپنی چادر پھیلا دو۔ تو ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے اپنی چادر کو پھیلا دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اس میں لپ ڈالی، پھر کہا کہ اسے اپنے ساتھ ملا لو۔ میں نے اسے، وہ جو چادر تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا کہ پھیلائیے اپنی چادر، میں نے اپنی چادر پھیلائی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک لپ جو تھی، اس میں بظاہر تو کوئی چیز نہیں تھی، وہ اس چادر میں ڈال دی، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس چادر کو اپنے ساتھ ملا لو۔ فضممتہ، تو میں نے وہ چادر پکڑی اور اسے اپنے ساتھ ملا لیا۔ فما نسیت شیئا بعدہ، اس کے بعد میں کبھی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات تھی، جو حدیث تھی، وہ کبھی نہیں بھولا۔ تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ تھا جو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت سے صاف طور پہ ثابت ہوتا ہے۔ فتح الباری میں روایت ہے زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کی، ابو ہریرہ اور ایک اور آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا کرو، تو میں نے اور میرے ساتھی نے دعا کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہی۔ پھر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے دعا کی، دعا کیا تھی؟ اللہم انی اسألک مثل ما اسألک صاحبایا و اسألک علما لا ینسا، اے اللہ میں تجھ سے اس جیسی چیز کا سوال کرتا ہوں جس کا میرے دونوں ساتھیوں نے تجھ سے سوال کیا ہے، اور میں تجھ سے ایسے علم کا سوال کرتا ہوں جو نہ بھولے، یعنی مجھے ایسا علم سکھا دے جو میں بعد میں بھولوں نہیں۔ تو اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہی۔ ہم نے کہا اللہ کے رسول، ہم بھی اللہ رب العالمین سے اسی چیز کا مطالبہ کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوسی جو نوجوان ہے نا وہ تم سے سبقت لے گیا ہے۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو ایک تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چادر پھیلانے کا کہا اور اس کے بعد آپ کو کوئی بات نہیں بھولی، اور دوسری ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جو تھے انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں دعا کی تھی کہ مجھے ایسا علم سکھا دے کہ میں وہ بعد میں بھولوں نہیں۔ تو ایسا ہی ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب انہوں نے دعا کی تو اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آمین بھی کہا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جو تھے
وہ خود کہا کرتے تھے حفظت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعاءین، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 تھیلے یاد کیے ہیں، تو فاما احدہما، ان میں سے جو ایک ہے تو میں نے اس علم کو پھیلا دیا ہے، اور جو دوسرا ہے اگر میں اسے پھیلاؤں تو یہ گلا کاٹ دیا جائے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 طرح کی باتیں سیکھی ہیں، کوئی حدیثیں ایسی ہیں کہ وہ بیان کی جا سکتی ہیں، اور کچھ حدیثیں ایسی ہیں کہ اگر میں وہ بیان کروں تو لوگ میرے گلے کو کاٹ کر کے رکھ دیں۔ مطلب بعض حدیثیں تو ایسی ہیں کہ لوگ انہیں سن سکتے ہیں، وہ بڑی آسان ہوتی ہیں، لیکن بعض حدیثیں ایسی ہیں کہ اگر ان باتوں کو بیان کیا جائے تو یہ حکمران طبقہ جو ہے ظاہر ہے وہ ان کی خلاف حدیثیں ہوں گی، بہت ساری حدیثیں لوگوں کی خلاف ہوں گی، تو میرے لیے مشکل جو بات ہے اور میرے لیے مشکلات کھڑی ہو سکتی ہیں، تو وہ بعض ایسی حدیثیں نہیں بیان کیا کرتے تھے جس سے کوئی فتنہ پیدا ہوتا تھا۔ تو یہ ایک عالم جو ہوتا ہے وہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ کون سی باتیں بیان کرنی ہے اور کون سی باتیں نہیں بیان کرنی۔ آج لوگوں نے کہا کہ ابو ہریرہ جو ہے وہ غیر فقیہ ہیں حدیث میں، جبکہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بڑھ کے صحابہ کرام میں کون فقیہ تھا کہ نہ صرف وہ کثرت روایت تھی، یعنی سب سے زیادہ حدیثیں بھی بیان کرتے تھے، اور مزید یہ کہ وہ جانتے تھے کہ کس موقع پہ کس حدیث کو بیان کرنا صحیح ہے اور کون سی باتیں ایسی ہیں جو لوگوں میں فتنہ پیدا کر سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے صحیح معنوں میں حدیث کو سمجھنے، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔